شريك له سبحان الله لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه اسلامی سال دا تیسرا مہینہ ربیع الاول دا مبارک اور مقدس مہینہ ہے اس مہینے نو یہ شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش اس مہینے وچ ہوئی اور یہ بھی
عجیب اتفاق ہے کہ جداں آپ نے اپنی زندگی دی 63 بہاراں گزار لیاں، اور دنیا فانی تو عالم بقا دی طرف گئے، اس وقت بھی اتفاقاً مہینہ ربیع الاول دا ہی آئی۔ چونکہ آپ دی پیدائش بھی اسی مہینے ہوئی اور آپ دا انتقال بھی اسی مہینے ہویا، اس نسبت نال میرے آقا دا تذکرہ اس مہینے جو اپنے جوبن تے ہوندی، ورنہ تاں میرا ایمان بھی ہے اور میرا خیال بھی ہے کہ اس دھرتی تے کوئی لمحہ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس وچ آمنہ دے لال دا تذکرہ نہ ہوندا۔ آکھ دینا کہ جداں دی اے دنیا بنی ہے آسمان تو بارش برسن دا سلسلہ جاری ہے، آج قید آباد کل سرگودا، پھر فیصل آباد، لاہور، کراچی، بلوچستان، آج پاکستان کل ہندوستان، افغانستان، برطانیہ، چائنا، سلسلہ رکیا نہیں۔ جس ٹائم بارش دے اترنے دا سلسلہ رک جائے گا نا، قیامت آ جائے گا۔ جس طرح آسمان دنیا تو زمین تے بارش اترنے دا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوندا، اسی طرح اس دھرتی تے آمنہ دے لال دا ذکر بھی کبھی ختم نہیں ہوندا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے تو میرا گل خراب ہے تساں تھوڑا جہا میرے نال بولنا تے تاں میں تھوڑا جہا بول لینا۔ یہ ساڈا نادان دوست ہے، جس نے کائنات دی عظیم ہستی نو ایک مہینے چ محدود کر دیتا۔ پتہ نہیں تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ نادان دوست دی سمجھ آ گئی؟ یہ ساڈا نادان دوست ہے
جس آکھیا میرے نبی دے آون نال 12 ربیع الاول مبارک ہو گئے، میرے نبی دے آمن نال ربیع الاول دا مہینہ کے ہو گیا مبارک ہو۔ ساڑھے متعلق اس آکھیا اے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، منکر ہیں، وہابی ہیں، اے نبی دی عظمت نہیں مندے۔ میرے لئے بس توجہ کرو یار، میرے لئے بس میں آکھیا کدی ساڑھے کول بھی پوچھ کے ویک، ساڑھا نظریہ اے وے کہ جس دن میرا نبی پیدا ہویا او دن بھی مبارک ہے، او دن جس ہفتے آیا نا او ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، او ہفتہ جس مہینے جایا او مہینہ مبارک ہو گیا، او مہینہ جس سال جایا او سال مبارک ہو گیا، او سال جس صدی جایا او صدی مبارک ہو گئی، او صدی جس زمانے ہوئی میرے نبی دے آمن نال پورا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ تو کائنات دی اس عظیم ہستی نو ایک دن اور ایک مہینے محدود کرن دی سازش کی تھی، یہ سازش دا لفظ ذرا سخت نہیں نکلتا، ایک دن محدود کرن دی، ایک مہینے محدود کرن دی سازش کی تھی۔ میں بڑی مدت تو بعد اس مسجد جائیں تے میرا تقریر کرن دا او رنگ نہیں پرانا، انہوں سے تھوڑی جی تبدیلی آئی، تبدیلی لفظ اگرچہ بدنام ہوئے، میں کچھ گلاں اشارے کر دیں اور اس نے پوری تقریر دا مضمون بند ہوتا، لیکن چند منٹج میں کر دیں۔ پاگل آدمی تو اس عظیم ہستی نو ایک دن اور ایک مہینے محدود کر دیتا جڑا اتنا عظیم ہے کہ زمین تے بہ کے چہرہ آسمان دی طرف اٹھا دے وے تے رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دے وے۔ تو اتنی عظیم شخصیت نو ایک دن وچ محدود کیتا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سبحان اللہ، تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھ دے پے، نہیں اترا والے لوگ سمجھے نہیں سمجھے۔ محبوب جڑا ہوندا نا، محبوب جس نال بندہ محبت کرے تے پیار کرے تے او محبوب اپنے دوست نو آکھے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیا، اس دی لذت پوچھنی ہوئے تا کسی سڑے ہوئے عاشق کول پوچھو، اسے کیڑی لذت ہے میں تیریاں اداواں۔ اتھے رب آکھ رہا قد نرا تقلب وجهك في السماء، تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھدے پئے ہاں۔ نہیں پورا ترجمہ ہویا یار، اے نرا دا ترجمہ ہویا، قد دا ترجمہ کون کرے سی؟ قد نرا، کیا بات ہے قرآن کی۔
خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. اے جڑی قد والی لذت ہے، لطف ہے، مزہ ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. جڑا قد والی لذت پوری کرے مولانا حسین علی نے مانا کیتا تے پنجابی چ مانا کیتا تے کچھ قد والی لذت جڑی ہے نا اس معنی چ آئی. حضرت صاحب نے مانا کیتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اسا ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں، ڈاڈھا ویکھدے پئے. کائنات دی اتنی عظیم ہستی چہرہ آسمان دی طرف اٹھاوے تے رب قبلے تبدیل کر دے گے اور اپنے پیر جس زمین تے ٹکا دے وے نا رب اس زمین دیاں قسماں چان لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سبحان اللہ. میں مکے دی قسم چاہنا مولا اس واسطے نہ اتھے تیرا گھر ہے. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے نہ اتھے حجر اسود ہے. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے نہ اتھے مقام ابراہیم ہے. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے نہ اتھے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے نہ اتھے آب زمزم تا چشمہ ہے. فرمایا نہیں. مولا پھر مکے نال کیوں پیار ہویا؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں مکے دی قسم اس واسطے چاہنا اتھے میرا محمد جو ٹردا پھردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات دی اتنی عظیم ہستی نو ایک دن اور ایک مہینے دی اندر محدود کر دیتا گیا. کتنے لوگ میرے اشارے نو سمجھے سے یار پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، اکثریت پڑھے لکھے لوگاں دی. کائنات دی اس عظیم ہستی نو ایک مہینے چ محدود کیتا گیا جڑا اتنا عظیم ہے کہ گھر دی کھڑکی چو نکلے مسجد وچ آوے ممبر والے پاسے ٹر کے جاوے جس راستے نو طے کردا چلا جاوے رب اس نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دے وے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میں اپنے نبی دی کیڑی کیڑی عظمت دا ذکر لوگ میرے نام دے نال لا دیندے وکیل صحابہ. میں صحابہ دی جنگ تا لڑی ہے لیکن سب تو زیادہ جنگ میں حضرت معاویہ دی لڑی. میں بڑا پڑھے حضرت معاویہ پرکھے ابھی بڑا. کئی لوگ ساڑھے نوجوان پڑھے لکھے انہوں دی تعلیم کی دائی نہیں نہ کھلون دی وہ تو مرزے جیلمی دے پیچھے بھائی مرزے جیلمی دیا کیسٹا سنیاں صحابہ دے بارے آئیں آکھیا تے معاویہ دے بارے وہ ساڑھے پڑھے لکھے نوجوان متاثر تو سا یقین کرو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دامن دی طرف حضرت معاویہ دے پاک صاف دامن دی طرف جتنیاں چھنڈکاں اڑ کے آنے چاندیاں بندیال بھی انہوں نے دھومن دی صلاحیت رکھ میں ایک جملہ آکھنا چاہنا اپنے نبی دی عظمت تے آکھنا چاہنا
عظمت میرے نبی دی ہے لیکن صحابہ دی بھی کائنات دی اس عظیم ہستی نو ایک دن محدود کرن دی کوشش کی گئی جڑا اتنا عظیم ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھن تو بعد ایک لمحہ واسطے اس دے چہرہ پرانوار نو ویکھ لے وے رب اس دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دیتا ہے تکبیر علامت اللہ بندالوی شان صحابہ نعرے مارا نہیں تو مولا امین سے دی جگہ رکھ گیا اللہ انہوں کی قبر نو منور فرمائے رحمت دی برکہ برس من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑی میں گل کردا چلا جا رہا نال قرآن دی ایت بھی پڑھدا جا رہا تے نال نبی پاک دا فرمان بھی دلیل دیندا چلا گیا آپ دے چہرے پرانوار نو ویکھن والا رب نے اس تے جہنم دی اگ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار جس نے ایمان قبول کرن تو بعد میرے چہرے پرانوار نو ویکھیا رب نے اس تے جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دیتا کیوں بھئی اترا دے لو بڑی عظمت نے ایک کو عمل جہنم دیا گھر ایمان قبول کرن تو بعد میرے آقا دے چہرے میں ایک کو عمل بڑی عظمت میرے آقا نے فرمایا حالیں کتھے حالیں تو میں اپنے یاران دی عظمت نو اور اجاگر کرنا چاہتا یا رسول اللہ اس تو بعد کے آخنا نے جس نے میں نے ویکھیا جہنم دی اگ اس تے حرام ہے اس تو اگھاں بدھ کے آخنا نے میرے آقا نے فرمایا او را من رانی جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ ان پر بھی حرام اے میں لفظی ترجمہ کروں من رانی او را من رآنا اے میں لفظی ترجمہ کروں یہ توڑا ذوق ہوئے خطیبانہ ترجمہ کر لیں یہ ذوق بکھاؤ یار من رآنی او را من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار جس نے میرے چہرے پرانوار نو ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہے جس نے میرے حبشے دے بلال نو ویکھیا جہنم دی اگ اس تے بھی حرام ہے کتھے میرے نبی دا چہرہ کتھے بلال دا چہرہ نسبتی کو خدا دی قسم نسبتی کو کتھے میرے نبی دا چہرہ کتھے بلال کوئی نسبت جوڑا ذرے نو سہران آل اتنی میں قطرے نو سمندر نال اتنی میں کنکر نو پہاڑ نال اتنی بھی ذرے نو آفتاب نال اتنی بھی زمین نو عرش نال اتنی بھی جٹا دن گٹا کتھے تے بھر بٹا کتھے گٹا کتھے تے بٹا کتھے میرے نبی دا چہرہ کتھے بلال دا چہرہ
میرے نبی دا چہرہ ایسا چہرہ ہے آسمان دی طرف اٹھاوے رب قبلے تبدیل کر دے وے. میرے نبی دا چہرہ ایسا چہرہ ہے جس چہرے نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جان. ایسا چہرہ میرے نبی دے چہرے دا کوئی مقابلہ کسے ماں یہ جیا سونا نہیں جڑی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ عربی ہے نا یار, اصلا پنجابی ہے. سان عربی کا کیا پتا کتنی فصاحت ہے, کتنی بلاغت ہے, کتنی ندرت ہے, کلام میں کتنا زور ہے, حکمت ہے, فصاحت ہے, بلاغت ہے. کانک قد خلقت کما تشاء. حسان آدھا یا رسول اللہ میں جیسے تواڈے چہرے پرانوار نو ویکھا نا, پھر تواڈیاں اکھاں ویکھا, پھر تواڈے ابرو ویکھا, پھر تواڈے ہونٹ ویکھا, پھر تواڈے رخسار ویکھا, پھر تواڈے ہاتھ ویکھا, پھر انگلیاں ویکھا, پھر پیراں دی نرمائی ویکھا, پھر تیرا وجود ویکھا, پھر تیریاں زلفاں ویکھا. میں انج لگدا رب جیلے تین بنا رہا آئی نا تیرے کولو پوچھ پوچھ کے بنا رہا آئی. کانک قد خلقت کما. چار پانچ من چلے جا دوست رہندے پہ ہوئے نوجوان اکٹھے بازارے جا رہے ہوئے, اگو کوئی ڈاڈی سونی شے نظر آ جائے تب ایک دوے نو آرک مار کے آتے ہیں رب نے بھی ویلیاں بے کے بڑھائے. رب نے بھی بھائی ویلیاں بے کے بڑھائے. حسان آدھا کانک قد خلقت کما تشاء. گلنا تو یار بڑی ہیں اور موضوع بھی تھوڑا طویل ہے, لیکن میری صحت اجازت نہیں دے رہے کہ میں طویل گفتگو کراں. رب تیرے کو پوچھ پوچھ کے بنا رہے آئی. تھوڑا ذوق دکھاؤ یار. رب تیرے کو پوچھ پوچھ کے بنا رہے آئی. دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کیندے بناواں. دسو میرا سونا میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کیندیاں بناواں. دسو میرا سونا میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کیندیاں بناواں. دسو میرا سونا میں تیرے ہونٹ کیندے بناواں, پیراں دے تلوے کیندے بناواں. اور میرا نبی جواب آکھدا آئی مولا کہ میرے کو پوچھ کے بنانا چاہنا, میرے ہتھاں دیاں انگلیاں انج دیاں بنا میں فرش تے کھلو کے آسمان دی طرف اٹھا دے وہاں تا چند دو ٹکڑے ہو جاؤ. مولا جو میرے کو پوچھ کے بڑھانا چاہنا تا میرے متھے دا پسینہ ایندہ بڑھا دے, میں پوچھن لگا تے لوگ شیشیاں لے کے کھڑا دے. میرے نبی دی ایک ماسی آئی ام سلیم مدینے رندی آئی تے نبی پاک کدی کدی دوپہر دے ٹائم اس دے گھر جا کے آرام کر. بڑی خوش قسمت ہے. گرمیاں تے مدینے دی گرمی جلے نبی پاک نو آوے نا پگھر پسینہ تا او روئی نال نا آپ دا پسینہ ایک شیشی چنا بند کر لے گا. ایک دیارے کر رہی ہے میرے نبی دی آنکھوں میں فرمایا خالہ کے کر رہی ہے. آنکھیں لگی یا رسول اللہ غریب لوگ ہیں, خشبو خریدن دی سکت نہیں. جدہ برادری کی شادی ہوئے نا تو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں نو تو ہڈا پسینہ لا کے
شادی والے گھر بھیج دینیاں لوگ روک روک کے پوچھتے ہوندے اے خوشبو کتھوں منگائی جے مولا جو میرے کو پوچھ کے بڑھانا چاہنا میرے متھے دا پسینہ ایندہ بنا میں پوچھن لگا تے لوگ شیشیاں لے کے کھڑے بڑے کمال اللہ نے میرے نبی نو عطا کیا اتنا عظیم نبی ہوئے تے محدود کر دیتا ایک دن نے آج دا دن مبارک ہے یہ مہینہ مبارک ہے اتنی عظیم ہستی نال ایک مہینہ مبارک ہویا کمال تویخ میرے نبی دے مکے دیاں گلیاں ٹرن لگے تو پتھر سلام کرن لگن وادی پہنچے تے جانور کلام کرن لگن ابو جال کنکریاں مٹھی چ بند کر کے لے آوے علماء اس کو بیان کر دے رہن لیکن جنہیں بندیالوی بیان کرنا اس نویں ذوق نال بیان کرنا نویں ذوق نال بیان کرنا لیکن توجہ تہاڈی پوری چاہنا مٹھی کنکریاں بند کر کے لے آیا آکھن لگا دس میری مٹھی چ کے وے میرے نبی نے فرمایا میں دساں کہ تیری مٹھی چ کے وے یا مٹھی والی شے خود دسے کہ میں کون ہوں میں دساں کہ تیری مٹھی چ کے وے مٹھی والی شے نہ دسے کہ میں کون ہوں میرا نبی اپنی لعاب کوڑے کھو سٹ دے میں کوڑا کھو مٹھا ہو حضرت علی دی آنکھ تے لا دے میں آنکھ ساری زندگی نہ دکھے تے ابو بکر دی کھری تے لا دے تے صف دا زہر ہو کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ کوئی نسبت نہیں کوئی نسبت نہیں جڑے میرے آقا مدینے آئے تے مدینے دے آسے پاس جڑے گاؤں آئیں چک آئیں ڈیرے آئیں پنڈ آئیں انہاں جو رولا پہ مدینے چ ایک آدمی آیا جس کا نام محمد ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ دا نبی ہوں کچھ لوگ اس کا کلمہ پڑھ لینے وہ آدھا میرے تے کتاب اتر دیئے کچھ لوگ آتے نا الیاذ باللہ یہ جھوٹا ہے کچھ نہیں مان رہے کچھ مان رہے ہیں یہ رولا پہ گیا ارد گرد چکچ رولا پہ ایک ڈیرے دے لوگ اکٹھے ہوئے انہاں اپنے جو ایک بندہ منتخب کیتا چنیا سیانا بزرگ اس نے آکھیا تو آ مدینے لگا کہ ون کے خود تحقیق حقیقت کے اگر واقعی اللہ دا نبی یہ کلمہ پڑھئے اور بزرگ مدینے آئے مسجد نبوی پہنچے گل ذرا غور نہ سن آکے صحابہ کو پوچھدا تم میں محمد کون ہے زورنا بولو صلی اللہ علیہ وسلم تم میں محمد کون ہے ابو بکر من تیرے آن دا پتہ لگ گیا یار پیچھو ساڑھا ساتھ ایک بول رہے ہیں یہ ساڑھے سر گو دیتا میں نے پتہ لگ گیا کہ تم آگے ان یار تھوڑا جا اپنا آواز میں تھوڑا جا ایستا کر لے یار یہ بڑا بازوق آدمی اور بڑا مجذوب آدمی بڑا موحد آدمی اس کے آکے پوچھا تم میں تو ساں اترا دے لوگ تو اڈے جو کہیں جماندرو موائے تقریر ہمیں علماء دیاں بڑیاں سنی اس دے سوال کرنے چ کوئی شے واضح ہو رہی یہ جڑا پوچھ رہا تم میں محمد کون ہے
اس دے سوال کرنے اے شے نکھر کے سامنے آ رہی ہے نبی پاک دے پاون واسطے الگ تخت پوش کوئی نہ ہوندا، الگ منجی تے چارپائی تے پلنگ کوئی نہ ہوندا، الگ کوئی کھیس سرانا تے تکیا کوئی نہ ہوندا۔ آپ اتے بیٹھے ہوئے تے صحابہ کو ہنج کر کے کھلوتے ہوئے انج نہیں ہوندا، آون والے نوں پتہ بھی نہیں لگدا انج مرید کون ہے تے پیر کون ہے۔ اے مرید تے پیر دا جملہ جڑا ہے میں جان بوجھ کے بول، حالانکہ بولنا ہی چاہیے کہ نبی کون ہے تے امتی کون ہے۔ اے پیر مرید میں تاں بولیا تو سمجھ آوے بے پیر این ہوندے نے، تو سمجھ آوے بے پیر این ہوندے نے مرشد، او مریداں دے وچ گھل مل کے باندھے کوئی الگ تخت پوش نہیں، آمن آلیاں نوں پتہ نہیں لگتا انہاں وچ آقا کون ہے غلام کون ہے، انہاں وچ مرشد کون ہے مرید کون ہے مالک کون ہے نوکر کون ہے، نبی کون ہے امتی کون، پتہ نہیں لگتا۔ اسا مرشد نے مخالف نہیں لیکن مرشد اینیوں پیر۔ حضرت ابو ہریرہ باہر بے ہوش پہن بھوکتوں حضرت ابو بکر کو گزرے، حضرت ابو ہریرہ ایک عید دا مفہوم پوچھیا، عید دا مفہوم یہ آئی بے بھوکیا نو کھانا کھوایا کرو۔ حضرت ابو بکر میں نہ دسے آگاں، حضرت عمر آگئے انہوں کو پوچھیا میں نہ دسے آگاں، نبی پاک آگئے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے تو میں نہ پوچھیا، نبی پاک مسکرائے فرمایا اللہ کا جون لگدا بھوک لگی ہے تر میرے نال، مرید نو نال لیا، اے میں جان کے لفظ بول رہا ہوں تو ہم سمجھان واسطے، مرید نو نال لیا مسجد جائے، پیر صاحب نے اپنے گھر بندہ بھیجیا، میرے مرید نو بھوک لگی ہے گھر کوئی شے ہے، پیر مرید واسطے کدے بندہ بھیجیا، پیر این ہوندے نہیں مرشد این ہوندے نہیں۔ ایک پیالہ آیا دودھ دا بھریا، حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے میرا پیٹ تاں بھردا، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ صفے والے نو بلا کے لیا، صفے والے 100 تو زیادہ، سوچیا پیالہ ایک بندے اتنے میں لگی ہے بھوکھو، بات خیال آیا بھئی شروع تو میرے تو ہی کرنا نہیں، یہ بچ گیا تھے بھی پی لسی، جلے میں بلا کے لے آیا، نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نو پیوا، سارے صحابہ پی گئے، دودھ وچ کمی نہ آئی، یہ میرے نبی دا معجزہ ہے، کیا ہے مت کے کسی دا عقیدہ خراب ہو گئے کہ نبی پاک دے اختیار ہے کہ دودھ نو بدھامنا رزق نو بدھامنا، اس واسطے یہ دی وضاحت کرنی ضروری سمجھنا، یہ میرے نبی دا معجزہ ہے۔ اور عقائد دیاں کتاباں اٹھاؤ، شرع عقائد اٹھاؤ، خیالی اٹھاؤ، شرع مواقف اٹھاؤ، اہل سنت دیاں عقائد دیاں کتاباں اٹھاؤ، خدا گواہ ہے ساریاں کتاباں وچ لکھے ہویا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے۔ فاعل کون ہے؟ یہ تو فاعل دی سمجھ آ گئی، انا للہ تو مولوی ہوئے کہ یہ فاعل میں سمجھے سا تو فاعل دا کہ میں نہ، معجزے کا فاعل اللہ ہے، یعنی معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نبی کی مرضی سے صادر نہیں،
دوسرے مسلک دا میرا کوئی بھائی اتھے آیا، میرا کوئی دوست اتھے آیا، کوئی بزرگ اتھے آیا، یا فیس بک کے ذریعے میری اس تقریر نو سنے، لڑے نہیں، کومنٹ غلط نہ کرے، گالا نہ کڈے، میرے دلائل تے غور کرے۔ بندیال بھی دلیل دینا چاہتا تے بڑی سوکھی جی دینا چاہتا، ایک دونی دونی تے دو دونی چار، خدا دی قسم میں سوکھی جی دلیل دینا چاہتا۔ بندیال بھی آکھدا ہے تو جو تہاڈی، بندیال بھی آکھدا اگر معجزہ نبی دی مرضی نال صادر ہووے ہا، اگر معجزہ نبی دے قبضے چ ہووے ہا تا سوٹی نو سپ بندیاں ویکھ کے موسیٰ کدی نہ بھجے مرضی نال جو بنے آئی، اختیار نال جو بنے آئی، بات بھجنا کیوں؟ اے بھجے سب پچھو اللہ دن واللہ یوکب میرا نبی پچھو مڑ کے ویدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اکمل سامنے آئیے، اس کو پکڑیے، سنعیدھا، طالب علموں اور طالب علموں تے علماء، اے نعیدھا کیڑا سی گا؟ بڑا اوکھا سوال نہیں ہوئے، اور جمع متکلم دا کیڑا سی گا؟ سنعیدھا، سبحان اللہ، مسئلہ حل ہو رہا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، نپنا تیرا کم میں، پہلی حالت تے لوٹانا ساڈا کم میں۔ سنعیدھا سیرتھا، اور یار ساڑھے مرن زندہ ہونا کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ دی توحید زندہ ہو، میرے نبی دی سنت زندہ ہو، صحابہ زندہ ہو، ایسا نہیں نہ ہونا اللہ ساڑھی جگہ تے اور بندے پیدا کر۔ دین بھی کدی کسی کا محتاج ہے نہیں، کوئی نہیں۔ نبی پاک نے ابو ہریرہ نے کہا پی، حضرت ابو ہریرہ پیتا، آپ نے فرمایا ہور پی، انہاں ہور پیتا، آپ نے فرمایا ہور پی، انہاں پھر پیتا۔ خدا دا نا نے میرے اس جملے تے غور کرے آئے، اکثر تو میں جملہ آہستہ آواز نہ، کدی کدی میں جوش نہ جملے آدھا نا، ہمیں جملے طاقت نہ بھی ہوئے نا تو سادے مولانا کا جوش دیکھا سبحان اللہ کہہ دیا، ہوں میں جوش نہ جملہ نہیں آکھنا، جملہ آہستہ آکھنا تو آڈی سبحان اللہ انجی رانی ہے، انجی رانی ہے۔ نبی پاک فرمایا ہور پی، ابو ہریرہ دن میں ہور پیتا، سب سے آخر میں پیر صاحب نے پیا، مریداں پہلے پیتا، اینج ہونے نہیں مرشد، اتنے سب چیزاں کھا کھو کے نا بوٹیاں چھوٹیاں جڑی ہڈیاں نہیں رہ گئی، تبرک تقسیم ہو رہا ہے، تبرک مریداں واسطے کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ تبرک تقسیم۔ تم میں محمد کون ہے؟ آگا اپنی جاتے ہیں انہاں کیا بیٹھے، بزرگ کیڑا سیانا یا وہ جٹ کیڑا سیانا، نہ اس میرے نبی دا بچپن ویکھیا، نہ لڑکپن ویکھیا، نہ جوانی ویکھی، نہ تجارت ویکھی، نہ شادی ویکھی، نہ سفر ویکھیا، نہ رات ویکھی، نہ دن، نہ خلوت، نہ جلوت، کچھ بھی نہیں ویکھیا، کچھ بھی نہیں ویکھیا، صرف میرے نبی دا چہرے پر انوار ویکھیا، اور ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر جٹ بولیا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، کتھے میرے نبی دا چہرہ، اللہ بنیالوی صاحب پھر ہوئی اس تو میں منع کر رہا دین زندہ باد، اللہ دا دین زندہ باد، رب دی توحید زندہ باد، نبی پاک دی سنت، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میں عظمت مصطفیٰ بیان کی تھی، تھوڑا جا یار میں تو مسئلہ بھی سمجھا جائے، مسئلہ نہ سمجھا کے جاوانا مزہ نہیں۔
جٹ آئی نا جٹ کلمہ تا پڑھ لیا آدھا یا رسول اللہ میں لمیاں چوڑیاں گلہ نہ جاندہ من تا کوئی نکا جیڑا عمل دسو میں وہ عمل کرا رب جنت دے دروازے کھول دے آپ نے فرمایا 5 وقت دیا نمازاں پڑھ رمضان دے روزے رکھ مال تے زکاة لاگو ہو جائے تا مال دی زکاة دے اتھے ذرا موائے سبحان اللہ ہولے آکھو سبحان اللہ ہولے ہولے زکاة دی گل آئی دے ہولے ذرا موائے دو نا اے نبی پاک نے فرض دسے فرض وہ دے تہجد کوئی نہیں نفل کوئی نہیں تلاوت کوئی نہیں ذکر کوئی نہیں تسبیح کوئی نہیں نفلی روزے کوئی نہیں صدقے کوئی نہیں خیرات کوئی نہیں مسجدی تعمیر فرضی شیاں دسیاں 5 وقت دیا نمازاں پڑھ رمضان دے روزے رکھ زکاة لاگو ہو جائے زکاة دے اس وقت تک حج فرض نہیں ہوئی میرے نبی نے بھی حج دا ذکر نہیں کیتا حج بعد فرض ہوئی ایک گل سن کے جٹ نے ہی گل کیتی اور جٹ دی ذرا گل سنو یار حدیث ہے چاہیے تے خدا دا نائے نے سمجھ بھی بنجائے میں بندیال بھی آکھنا کہہ چاہتا گل تا جٹ دیئے لیکن میں اس تو کس تو کے دلیل پیش کر رہے ہیں ایک گلہ سن کے میرے نبی دیاں جٹ دا واللہ لا عزید ولا حاضا ولا انقص منہ میں رب دی قسمیں اوہ کچھ کرے سا جو کوئی تساں دسیا نہ اس تو بدھے سا نہ گھٹے سا پتہ نہیں سمجھے بھی ہو کہ نہیں اور کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی کہ آکھتا جٹ دین اوہیے جس تے میرے نبی نے مہر لائی اس تو بتھانا بھی دین نہیں اس تو گھٹانا بھی دین نیکی وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی ثواب کا کام وہی ہے جو مصطفیٰ نے کیا اور مصطفیٰ کے یاروں نے کیا ہے اس تو بدھا کے کام کرنا ثواب اور دین نہیں ہے یہ لئے سا بدعات تو روک دیا ایس موقع تے درود پڑھ دیو اس دا کوئی ثبوت ایتری جاڑے بے کے گٹھنیاں ہوتے گکڑاں دوتے پڑھ دے رہن دیو اس دا ثبوت اس دا ثبوت تا سان نگوں وادھے نا حرج کیا ہے درود نہیں حرج کیا ہے کسی نو گال کٹی تے کہیں کہیں تا سان آدھے سڑ گئے آگ لگ گئی نبی دے ہوتے درود پڑھیا سڑ گئے کہیں آدھے ساڑھے کول کرن دا ثبوت کوئی نہیں نہ کرندہ تو ساں وکھاؤ منع کتھے کی حرج کیا ہے دس حرج اتنا سارا حرج ہے اتنا سارا تے جلے میں بیان کرنا رہا تو ساں دسنا بھئی اتنا یا اتنا یہ تو ساں دسنا اسے تو ساں دسنا جو آدمی وہ کام کرے نیکی سمجھ کے کرے دین سمجھ کے کرے جو میرے آقا نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا وہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں میں دین دے ایک ایو جائے کام دا پتہ لگ گیا ہے جس دا نبی پاک نو بھی پتہ کوئی نہیں تے صحابہ نو بھی پتہ کوئی نہیں ہون بولو اتنا حرج ہے کہ کرو یار تھوڑا جا سے پر روٹی شوٹی کو نہیں کھا دی کتنا حرج ہے جی میں نے ایسے کام دا پتہ لگ گیا جس دا نبی پاک نو بھی پتہ نہیں لگا
کہ ساڈے کول کرن دی دلیل کوئی نہیں، نہ کرن دی تساں دو۔ ایتواں جلسہ سن کے باہر نکلیا، باہر کھلوتے اس نے گڈیاں کاراں سوزوکی ڈبے، ایک ڈبے کو تساں کھلوتے ہو یا کار کو کھلوتے ہو، میری گل غور نال سننی۔ ایک بندہ آتا یہ کار تیری ہے، تساں آکھیا یہ کار میری نہیں، اس آکھیا یہ کار تیری نہیں، اس دے کاغذ لکھا، یہ کار تیری نہیں، اس دے کاغذ لکھا۔ تو ساگو اکسو پاگل، کاغذ اس کو مانگ جیڑا آدھا کریں دے تو سو دلیل زاڑے کل کچھ یہ تو جن بندہ کہ تیری کار نہیں، یہ دے کاغذ لکھا۔ کیوں بھائی؟ عید دی نماز پڑھتے رہتے، عید دی اذان کو نہیں ہوتی، تکبیر ہوتی۔ ہن سچے دے بیٹھے متا سب پچھلیاں صفاں چ ہواں تے ہوندی ہوے تاں جو کر کے بیٹھے نا ہوندی اذان، عید دی اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں۔ علماء کرام، خطباء حضرات، یہ دا فلسفہ میں بیان کرنا چاہتا، اذان کیوں نہیں؟ اللہ آکھنا چاہتے ہیں آج تیری عید دا دن نے، آج تیری خوشی دا دن نے، آج تیرا مذہبی تہوار ہے، پہلے میں تین بلانا ہونا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ آج تیری عید دا دن نے، آج میں بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا، بلائے آ جا۔ 29 رمضان ہوئے تے کوئی بندہ اعتکافیاں کو پوچھے، وہ پیشیاں نے چند ویکھے کھڑو تو 29 رمضان بسترے دیگرے نے وہ اپنے گھرہ لو چوا دیں۔ 29 رمضان ہوئے، کل عید بڑھنی ہے، عید عید۔ مولا میں بالکل مثبت گل کر، میرا مقصد سمجھانا ہے۔ مولا کل میری عید ہے، جھنڈے لالم۔ مولا کل میری عید ہے، جھنڈیاں لالم۔ مولا کل میری عید ہے، کوئی مصنوعی لائٹنگ ٹیمپریری کر لیں۔ مولا کل میری عید ہے، موٹر سائیکلوں دے سلنسر کڈ لیں۔ عید جو ہے، عید جو ہے، مولا تھوڑا جا میں تھرک لے ماں، ڈانس کر لے ماں، نچدہ نچدہ عیدگاہ والے پاسے آواں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کل تیری عید ہے، گھروں نکل مسیح چاہ، تیری زبان تے ترانہ ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید مناون دا شریعت طریقہ کو نہیں سکھایا، آزاد چھوڑ دیتا۔ عید ہے بھی صحیح تو اس دے مناون دا طریقہ کہے ہوئے۔ عید دی اذان کو اس مسجد دے خطیب صاحب موذن نو عید والے دیہڑے صبح 7 بجے آ دن کھولا سپیکر تے والیاں پورا کھول دے اذان صبح 7 بجے عید دی۔ موذن اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عید والے دیہڑے صبح 7 بجے عید دی اذان شروع ہو گئی مسجد چو۔ محلے والے کے اکثر جیڑا اس ویلے آکھڑا ہے وہ آکھو، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا دی قسم زنانیاں بھی اکثر میں مولوی پاگل ہو گیا، دماغ چل گیا، پڑوسی بھجے، گواڈی بھجے،
مسیح دے چاہے سپیکر بند کیتا موزن دے منہ تے ہاتھ رکھیا کہ کرے دا پیا او ساکھیا سڑ گئے ہو پتہ نہیں سمجھو کہ آگ لگ گئی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ چنگا نہیں لگدا اشہد ان محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگدا اگو لوگ اکثر پاگل اللہ دا نام ہی مٹھا اللہ دے نبی دا نام ہی مٹھا لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت لے من دا حکم نہیں دیتا اتنی گل کیوں سمجھ تو ہم نہیں آ دین وہی ہے جس پر میرے نبی کی دین وہی ہے جس پر میرے نبی کی مہر ہے تو تھک گیا ہو یا میں واقعہ تھا تھک گیا یہ لوگوں نے غلط فہمی ہے بندیال بھی حالے جوان ہے من 27 سال دی شوگر ہے 27 سال دی اور یہ توڑے موعدہ دیا دعاواں ہیں لوگ میرے واسے بڑیاں دعاواں کریں ورنہ تا شوگر والے 10-12 سال تو بعد یور یور کر دے پھر آخر تے میں گل کرنا چاہتا ایک مثال دینا چاہتا لیکن مثال تاں دے ساں تو وعدہ کر سو کہ جتھے جتھے میں ساٹھ لیسانا سمجھ سو کتھے ضرب لگ رہی کتھے لگ رہی ایک بندے 1000 روپے دا نوٹ بنایا جعلی نکلی کاغذ بھی چنگا رنگ بھی سونا پرنٹ بھی سونا بازار گیا دکاندار کو دیتا دکاندار دیکھے ہو سکا نکلی ہے نہیں چلتا نوٹ بنا منا تھا نہ چلن دی دلیل دے پتہ نہیں سمجھی نہ چلن دی دلیل دے کاغذ سونا نہیں بدت بھی کس رنگے چاندی نہ چلن دی دلیل دے کاغذ چنگا نہیں نہ چلن دی دلیل دے رنگ چنگا نہیں نہ چلن دی دلیل دے پرنٹ چنگا نہیں دکاندارہ دو پاگل اتھے کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا حکومت دی مہر چل دیئے بندیالوی آدھا دین دے معاملے تیرے میرے بابے دی گل نہیں چلتی محمد دی مہر چل دیئے